العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد الباب السادس عشر باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ما ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. کتاب التوحید کا 16واں باب. کتاب کا ہر چیپٹر الگ الگ حیثیت رکھتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ نحو صرف کے قاعدے ہیں، گرامر ہے کہ پہلا قاعدہ یاد نہیں تو دوسرا کیسے یاد ہوگا، دوسرا چھوٹ گیا تو تیسرا کیسے. بہت سارے ساتھی سوچتے ہیں کہ ہم اب کیسے پڑھیں گے، اب تو بہت آگے لوگ جا چکے. غلط فہمی ہے. جیسے قرآن کی ہر آیت ایک الگ معنی اور مقام رکھتی ہے، وہی معاملہ کتاب التوحید کا ہے. یہ قرآن کی آیتوں کو ہی شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا ہے اور احادیث کو جمع کیا ہے، الگ الگ ہیڈنگ قائم کر کے. کوئی چیز اپنی جانب سے نہیں بیان کیا ہے. آج کا جو باب ہے، جو گفتگو ہے، اسی آیت کی تفسیر ہے. یعنی توحید کو قرآن سے شیخ نے سمجھایا ہے اور اصل توحید وہی ہے جو قرآن سے سیکھی جائے. قرآن کو اللہ نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے: توحید، رسالت، آخرت. پورے قرآن میں یہی 3 چیزیں ہیں: توحید کا بیان ہے، یا رسالت کا، انبیاء وغیرہ کا ذکر، یا آخرت. اسی لیے آپ دیکھیں کہ سورہ الاخلاص قل واللہ احد کو 1/3 قرآن کہا جاتا ہے، جبکہ 6 آیتوں کی سورہ ہے. اس سورہ میں اللہ نے توحید کا مکمل بیان نازل کیا ہے، یعنی پوری توحید اس سورہ میں موجود ہے. تو 1/3 قرآن ہو گیا. اب وضاحت الگ الگ جگہوں پر ہے. تو حتی اذا فزع عن قلوبہم، جہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جائے یا ہو جاتی ہے، قالوا ماذا قال ربکم، تو کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا. تو کہتے ہیں کہ الحق، حق کہا، وہو العلی الکبیر. قرآن کی تفسیر قرآن سے یا سنت سے یہی مستند یا معتبر تفسیر ہے. اور توحید کے باب میں جیسا کہ اس سے پہلے کہا گیا کہ ولی، نبی یا بزرگ یا پیر یا جو غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، وسیلہ یا واسطہ طلب کرنا، یہ شرک ہے. کچھ لوگ فرشتوں کو معبود مانتے ہیں، فرشتوں کو رب مانتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ فرشتے اس کائنات میں سب سے زیادہ طاقتور ہیں. اللہ نے انہیں جتنی طاقت دی ہے وہ طاقت کسی اور کو نہیں دیا ہے. مثلا جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، اصلی شکل میں 2 بار دیکھا، تو ایک بار بتایا کہ 70,000 بازو تھے اور ایک بازو مشرق اور مغرب کے برابر. اسی طرح سے جو فرشتہ سور پھونکے گا، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، یعنی فرشتہ پھونکے گا اور پوری دنیا ختم ہو جائے گی، مر جائے گی. کتنی قوت اللہ نے دیا ہے. یا اسی طرح سے روح نکالنا، جان کو نکالنا، روح کو لے کر کے جانا. اللہ نے فرشتوں کو، آسمان بارش برسانے والا فرشتہ، یا جب انسان کے مقدر میں اولاد ہوتی ہے تو اللہ فرشتے کو دے کے بھیجتا ہے کہ جاؤ روح ڈال دو، اس کی عمر، اس کا وقت، اس کی زندگی یا اس کے عمل کے بارے میں لکھ دو. یہ قوت اللہ نے فرشتے کو دی ہے. ایک بڑی مشہور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طواف کے وقت ایک فرشتہ کو آپ نے دیکھا تو اس کے ازار باندھنے کی جگہ کعبے کی چھت کے برابر تھی. تقریباً 16 میٹر یہ لمبائی ہے کعبے کی چھت کی. 16 فٹ نہیں، میٹر. یہ تو
ممبئی میں کیا ہے 10-12 فٹ پہ سیلاب ہوتا ہے. کعبہ کافی بلندی پر ہے اور ازار کہاں باندھتے ہیں؟ کمر کے پاس. یہ حصہ اس کا کعبے کی چھت کے برابر ہے. تو فرشتوں کو اللہ نے سب سے زیادہ قوت اور طاقت دی ہے. اس کے باوجود شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فرشتے بھی عبادت کے لائق نہیں ہیں. فرشتہ بھی معبود نہیں ہو سکتا. جس طرح انبیاء اور صالحین اور بزرگوں کی عبادت باطل ہے، اسی طرح فرشتے کی عبادت کرنا بھی باطل ہے. ایک طبقہ تھا جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتا یا فرشتوں کو اللہ کے ساتھ شریک قرار دیتا یا ان کی عبادت کرتا تھا. تو اسی آیت کی روشنی میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ معبود نہیں ہو سکتے، وہ خود محتاج ہیں، اللہ کے حکم کے وہ تابع ہیں. فرشتہ اللہ کے حکم کے تابع ہوتا ہے. جب اللہ رب العالمین کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس فیصلے کا ذکر کیا گیا کہ آسمان میں جب کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو فرشتوں میں گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، سب گھبرا جاتے ہیں. اور گھبراہٹ کیسی؟ جب کسی آدمی پر کوئی بڑا اٹیک یا بڑا بے ہوشی وغیرہ کا دورہ آتا ہے تو گر پڑتا ہے. پھر جب ہوش آتا ہے تب اس کو کچھ کہا جائے بھائی یہ کون ہے، کیا چاہیے، کھانا پینا، یعنی پرانی چیزیں یاد آتی ہیں. تو اللہ کا جب کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو فرشتے سب گھبرا کر کے بے چین ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد جب گھبراہٹ دور ہوتی ہے، یہ سورہ سبا کی 23 نمبر کی آیت ہے. حتی اذا فزع عن قلوبہم، جب ان کے دلوں سے، قرآن لیجیے تو سادہ، جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو پھر وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں. یعنی اللہ رب العالمین کے فیصلے کو براہ راست سننے کی بھی طاقت فرشتوں کے پاس نہیں ہے، جبکہ کائنات میں سب سے زیادہ مضبوط اور طاقتور اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے. فرمایا کہ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. شفاعت کے باب میں جو لوگ غلطیاں کرتے ہیں نا، فلاں شفاعت کریں گے، فلاں شفاعت، کہا کہ اللہ جس کو اجازت دے گا وہی شفاعت کر سکے گا اور اسی کی شفاعت مفید ہوگی. اور اس کے بعد کہا کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا؟ تو کہتے ہیں کہ حق اور سچ بات کہی. فرشتے اتنی قوت کے باوجود، اب سوچیے کہ ایک فرشتہ حکم ہوتا ہے بارش برساتا ہے، ایک فرشتے کو اللہ حکم دیتا ہے پوری زمین کو الٹ دیتا ہے. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، جب عذاب آتا ہے زمین اوپر نیچے سے اوپر کر دیتا ہے. پہاڑوں کو فرشتہ چور چور کر دیتا ہے. ایک سور پھونکے گا فرشتہ، پوری دنیا ختم ہو جائے گی، مٹ جائے گی. آسمان کتنے دور ہے؟ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی دوری 500 سال کی دوری ہے. ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی دوری کتنے سال کی ہے؟ 500 سال کی دوری ہے. دیکھیں سورہ ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا هل تدرون کم بین السماء والارض، جانتے ہو کہ آسمان و زمین کے درمیان دوری کتنی ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ بینہما مسیرۃ 500 سنہ، دونوں کے درمیان 500 سال کی دوری ہے. وَمِن كُلِّ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ، اور ہر آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کی دوری ہے. یہ دوری، اور اس کے بعد 7ویں آسمان کے بعد اللہ کا عرش ہے، سمندر ہے، اور اس طرح سے اللہ ان تمام چیزوں سے بلند اور پرے ہے. یہ سنن ابو داؤد کی کتاب التوحید کا آخری چیپٹر ہے، اس کی تفصیل ہم اس وقت پڑھیں گے انشاءاللہ. یہاں جان لیں کہ اب 7 آسمان ہے تو 3500 سال ہو گئے نا، اور جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر کے آتے ہیں زمین پہ. کتنی قوت اللہ نے دیا ہے فرشتے کو، کتنی قوت، آنا جانا. تھوڑا سا انسان چاند پر پہنچ گیا، اب پتہ نہیں پہنچا کہ کیا ہوا، تیر مار دیا. شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا جاتا شیخ بن باز سے کہ کیا لوگ چاند پر گئے تھے یا کہتے ہیں تو کیا کیا جائے؟ شیخ نے کہا کیا دلیل ہے؟ جہاں گئے تھے وہاں کے لوگوں کی گواہی ہے کسی کے پاس؟ کیسے مان لیا جائے کہ گئے تھے؟
جو لوگ چاند پر گئے تھے یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر یہ دنیا میں جیسے عید یا رمضان کا چاند ہو اور گواہی دے کہ ہم نے چاند دیکھا ہے تو ان کی گواہی بھی نہیں قبول کی جائے گی. تو پھر وہاں جا کر کے آنے کی بات اتنی جلدی تو نہیں مانی جا سکتی. یہ بڑی جرأت کی بات ہے, بہت ہمت کا جواب ہے. پوری دنیا جہاں سائنس ٹیکنالوجی کے آگے جھکی جا رہی ہے, کوئی عالم اتنی جرأت کی بات کرے یہ بہت معمولی چیز نہیں ہے. بہرحال اللہ نے فرشتوں کو اتنی قوت دیا, لیکن فرشتے اللہ کے حکم کے آگے جو ہے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں, اور اس کے باوجود فرشتے عبادت نہیں ان کی جائے گی. اب سوچیے کہ سب سے زیادہ قوی اللہ کے فرشتے, ان سے زیادہ قوی نہیں ہے کوئی زمین میں. اللہ نے اپنا جو سب سے زیادہ پاور جو دے رکھا ہے فرشتوں کو دیا ہے. بارش برسانا, ہوا چلانا, دھوپ نکالنا, زمین کو الٹ پلٹ کر دینا, آسمان سے وحی کے لے آنا, یہ سب بہت بڑے بڑے کام ہیں. اس کے باوجود فرشتے معبود نہیں ہیں. یہی پیغام دینا چاہ رہے ہیں شیخ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت سے. کیوں معبود نہیں ہے؟ کہ جب اللہ کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو خود گھبرا کر کے گر پڑتے ہیں. تو جب اللہ کے فیصلے کو کوئی سن نہ پائے, گھبرا کے بے چین ہو جائے, وہ عبادت کیسے اسے کی جائے گی؟ وہ کیسے دوسروں کو دے گا؟ تو خود محتاج ہو گیا. حتی اذا فزع عن قلوبہم, جب ان کے دلوں کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تب پوچھتے رہے کیا فیصلہ ہوا تھا, کیا کہا گیا تھا. تو پھر کہتے ہیں کہ رب نے حق کہا, یہ فیصلہ کیا. صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب آسمان میں کوئی فیصلہ کرتا ہے, یعنی انسان زمین پر چلتا ہے, اس کے فیصلے آسمان میں ہوتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ آدمی رہتا ہے زمین پر, جوڑے آسمان پر بنتے ہیں, روزی آسمان سے نازل ہوتی ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ, اور تمہاری روزی آسمان میں ہے. آسمان کتنے دور ہے سوچنے کی بات ہے, وہاں سے اللہ روزی بھیجتا ہے. تو فرمائے کہ جب اللہ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو ضربت الملائکۃ باجنحتها خضعانا لقوله, تعظیم اور خضوع اور خشوع کے طور پر فرشتے اپنے بازو کو مارتے ہیں اللہ کے آگے, بالکل بے بس اور سرنگو ہو کر کے. اپنے سرنگو سمجھتے ہیں؟ کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کو مزید آسان کر کے سمجھانا تھوڑا مشکل ہے. اب سرنگو خضعانن کا جو ترجمہ ہے, سرنگو بہت فٹ ہوگا, اب اس کو کیسے سمجھائیں بتائیے؟ سر خم تسلیم یہ سب تو سمجھنے کے لیے آسان الفاظ ہیں, لیکن ٹھیک ہے سمجھ رہے ہیں الحمدللہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے, فیصلے آسمان میں ہوتے ہیں. یہاں پہلے آگے بڑھنے سے پہلے ایک مسئلہ سمجھنے کہ اللہ عرش پر ہے, اس کا عرش آسمانوں میں ہے. ایک عقیدے کی چیز, زمین کے سارے فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں. اللہ کے عرش پہ اور آسمان میں ہونے کی اور بہت ساری دلیلیں ہیں. ہمارے درمیان ایک باطل عقیدہ جو پھیلتے جا رہا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے, اللہ ہر جگہ موجود ہے, یہ غلط عقیدہ ہے. الرحمن علی العرش استوى, رحمان عرش پر مستوی ہے. اامنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاسبا, یہ ہے سورہ ملک کی اللہ کے آسمان میں ہونے کی دلیل. اور دوسری روایت حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک جاریہ سے پوچھا, ایک لونڈی سے, کہ ایک صحابی کی لونڈی تھی, عمرو بن ابی سلمہ نام ہے غالباً, تو بکریاں وغیرہ چرا رہی تھی, تو ایک بکری کو بھیڑیا کھا لا گیا. تو انہوں نے مارے غصے کے اس کو ایک تھپڑ مار دیا. تو بکری کی حفاظت نہیں کیا, ایک بھیڑیا کھا لے گیا ایک بکری. تو پھر افسوس کیا کہ یار نہیں مارنا چاہیے تھا, تو اس کو لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ نے پوچھا اے اللہ, اس نے کیا کیا کہ فاشارت الی السماء, آسمان کی طرف اشارہ کیا, یعنی اوپر ہے. پوچھا من انا, میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کہا اس کو آزاد کر دو, یہ مومنہ ہے. یہ دلیل حدیث سے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے, قرآن سے دلیل ہوئی کہ اللہ آسمانوں میں ہے, اور بعض علماء نے لکھا کہ اللہ کے عرش پر اور آسمانوں میں ہونے کے لیے
1000 سے زیادہ دلیلیں ہیں. کتنی؟ یعنی فطرت سے اور عقل سے اور وحی سے. ایک ہے وحی جو دلیل نازل کیا قرآن و سنت، ایک ہے فطرت یعنی غیر مسلم سے بھی پوچھو کہ روزی کون دیتا ہے، وہ بھلے اللہ نہیں کہے گا اوپر والا، یہ اس کی فطرت ہے جو جواب دے رہی ہے. اور عقل، انسان سے اگر عقل کا امتحان لیا جائے تو بھی اللہ کے آسمان میں ہونے کی گواہی دے گا. تو 1000 سے زیادہ دلیلیں ہیں جو وحی کے ذریعے، کوئی وحی نہیں مانتا فطرت مانے گا، فطرت نہیں مانے گا جو ہے عقل سے اس کو سمجھایا جائے گا، لیکن 1000 سے زیادہ دلیلیں ہیں. اس کے باوجود لوگوں میں ایک غلط چیز پھیلی ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. یہ غلط چیز ہے. اللہ کا علم اور اس کی قدرت ہر جگہ ہے، کوئی چیز اللہ کے علم سے خالی نہیں ہے. مثلا موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو جب فرعون کے دربار میں بھیجا دعوت کے لیے تو کیا کہا؟ اننی معکما اسمع و ارا، جاؤ اس سے گفتگو کرو، نرم بات کرو، شاید سنے نصیحت حاصل کرے، اور میں تم دونوں کے ساتھ سننے اور دیکھنے کے لحاظ سے ہوں. یعنی تم رہو گے وہاں لیکن میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. اللہ عرش پر ہے، گفتگو وہاں ہو رہی ہے، کہا کہ میں سن رہا ہوں دیکھ رہا ہوں. جیسے متقیوں کے لکھا نا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ مدد کے لحاظ سے، علم اور قدرت کے لحاظ سے، متقیوں کے ساتھ جو جہاں ضرورت جس چیز کی ہے، ذات کے لحاظ سے وہ عرش پر ہے. علم اور قدرت کے لحاظ سے کوئی چیز اس کے علم اور قدرت سے خالی نہیں ہے. یہ سمجھ گئے نا مسئلہ؟ اللہ کے عرش پر ہونے کی دلیل. اب آگے بڑھیے. فرشتے اللہ کے فیصلے کو سن کر کے اپنے بازو کو زمین پر مارتے ہیں. یعنی اتنی بڑی مخلوق اللہ کا فیصلہ سن کر کے کبھی وہ ہوش و حواس کھو بیٹھے، گھبرا جائیں، بازو کو زمین پر ماریں. اس میں ایک دلیل اس بات کی ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو بازو دے رکھے ہیں، اور قرآن کے اندر اس کی دلیل بھی ہے کہ جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحہ، اللہ نے فرشتوں کو اپنا پیغام دینے والا بنایا جو کہ بازو والے ہیں. جبرائیل علیہ السلام کے 70,000 بازو تھے. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ خضعانا، یعنی اللہ کے آگے تعظیم اور خوف کے طور پہ جھک جاتے ہیں، گھبرا کر کے، ڈر کے مارے، خشوع اور خضوع کے مارے اپنے پر کو مار دیتے ہیں زمین پہ. یہ ان کا حال ہے فرشتوں کا جو کہ سب سے زیادہ طاقتور ہے. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ خضعانا لقولہ، اللہ کے فرمان کو سن کر کے خشوع اور خضوع، یعنی بالکل سر تسلیم، خم، عاجزی، کچھ نہیں. اب جیسے ہوتا ہے نا کہ جھنڈا اتار دیا گیا، ختم معاملہ، یا ہتھیار ہاتھ اٹھا لیا گیا، تو فرشتے اللہ کے فیصلے کے آگے بالکل بے بس، خشوع خضوع کے آگے سر تسلیم خم کہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور فوراً اس فیصلے کو سننے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، گھبرا جاتے ہیں. اور ان کی کیفیت کیسے ہوتی ہے؟ جیسے وحی کے وقت آواز آتی ہے، کأنہ سلسلۃ علی صفوان، فرشتوں کے اوپر جیسے وحی آتی تھی نا تو گھنٹی بجنے کی آواز، تو آواز نیچے کریں گے، جیسے اس کو نیچے رکھیں گے تو آواز آئے گی، سارے فرشتے اپنا پر نیچے کریں گے تو آواز آئے گی نا. ایک بار کیا ہوا کہ سعودیہ میں ہم لوگ خیمے میں افطار کر رہے تھے، تو پیپسی کا جو ڈبہ ہوتا ہے نا وہاں پر سعودیہ میں، تو ایسے کھولتے ہیں اس کو، تو 2,500-3 ہزار لوگ خیمے میں تھے، سب نے ایک ساتھ کھولا. ایک ڈبے سے پیپسی کھولے گے تو کتنی آواز آئے گی، لیکن 2,500-3 ہزار آواز ایک ساتھ کھولے اذان کے ٹائم. تو لوگوں نے سمجھا یہ کون سی آواز ہے، ایک معمولی سی آواز ہے لیکن بہت بڑی آواز نکل گئی. پہلے جھٹکے، پھر سمجھ میں آیا کہ تو پیپسی کا ڈبہ کھولنے کی آواز ہے. تو کوئی بھی آواز جب ایک ساتھ آتی ہے تو گھبراہٹ اور تعجب تو ہوگا ہی. تو فرشتے خضعانا لقولہ، خشوع اور خضوع کے طور پر پروں کو زمین پر مارتے ہیں، اور جیسے گھنٹی بجنے کی جو آواز ہے اس طرح کی آواز. اور اس کے بعد جب اللہ کا کلام ان تک پہنچتا ہے تو ان کے دل
مارے خوف اور دہشت کے دہل اٹھتے ہیں، اس لیے ایسی کیفیت ہوتی ہے۔ پر کو مار دیا اور خشوع خضوع کے طور پہ جھک گئے، اور جب وہ خوف دور ہو جاتا ہے، فیصلہ ہوا، گھبرا گئے، پر کو زمین پہ مارا، اور جب خوف دور ہو جاتا ہے تو ایک دوسرے سے پوچھتے کہ اللہ نے کیا کہا، تو پھر ایک دوسرے فرشتے بتاتے ہیں کہ حق کہا اور وہ علی اور کبیر ہے، بلند و برتر ہے۔ اب اللہ کا فیصلہ ہوا، فرشتے بے چین ہو گئے، بے بس ہو گئے، نہیں سن پاتے فوراً۔ جب ہوش آیا یا جب جو ہے گھبراہٹ دور ہوئی، یہ نہیں کہا بے ہوش ہو جائے، بلکہ گھبرا جاتے، بے چین ہو جاتے، گھبراہٹ دور ہوئی تو پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں۔ تو جب ایک دوسرے کو بتاتا ہے فرشتہ، پھر کیا ہوتا ہے؟ فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقِ السَّمْعِ، اس کے بعد اسے وہ سنتا ہے جو کان لگا کر سننے والا ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے ہوتے ہیں اور اس طرح سے سنتے ہیں، یعنی کان لگا کر کے سننا۔ مسترق السمع کہتے ہیں کسی کی بات کو، جیسے دو آدمی بات کر رہے ہیں تو خاموشی سے جا کر کے سننا۔ فرشتے تو آزاد ہیں، اللہ کا فیصلہ ہوا، پھر آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ شیطان جو ہوتا ہے یہ باتوں کو خاموشی سے سننا چاہتا ہے، سن نہیں پاتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ ستاروں کو پکڑ کر کے ستاروں سے مارو، اس کو بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن کوئی بات ہوتی ہے اگر، تو اگر 10 بات ہو رہی تو ایک بات یا ایک بات کا کوئی حصہ سن لیا، اس کو کہتے ہیں کہ سن لیا اس نے، اسی سے سارق ہے۔ مسترق السمع قرآن کی جو اصطلاح ہے نا، الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین، جو چپکے سے کوئی بات سنتا ہے تو اس کو جو ستارہ ہے پیچھا کرتا ہے اور اس سے مارا جاتا ہے۔ سارق جیسے چور، اس کا عربی میں اردو میں ترجمہ ہے۔ سارق عربی بڑی جامع زبان ہے۔ سارق کو سارق یا چور کو چور کیوں کہتے ہیں؟ کوئی مال خفیہ جگہ حفاظت سے رکھا ہو اور کوئی آدمی خاموشی سے اسے چوری کرے تو وہ ہے سارق۔ کسی کی کوئی بات، ایسی بات جو کسی دوسرے کو نہیں سننا چاہیے، اور کوئی خاموشی سے سنے یا ٹوہ میں رہے، یا ایک بات پکڑ لے اور پھر اس میں 100 بات ملا کر کے بیان کرنا شروع کر دے، یہ سب سارق کی کیفیت ہے، چور کی، اور یہ کام شیطان کا تھا۔ اس وقت یہ کام جو ہے میڈیا کے بعد لوگ بڑی اچھی طرح سے کرتے ہیں۔ 2 آدمی بیٹھ گئے، 2 بڑے ملک کے سربراہ، کیا بات ہو رہی ہے کچھ نہیں سن رہے ہیں، بھگا دیا گیا، چلو دور بھاگو، ایک آدھ جملہ سن لیے اور 2 گھنٹے کی نیوز بنا دیے، 10 منٹ کی، 20 منٹ کی، گرم مسالہ کی طرح سے۔ یہ سب جو شیطان کی جو صفت ہوتی ہے یہ مکمل طور سے اس وقت ان لوگوں کے اندر داخل ہے۔ مسترق السمع، کسی کی ایسی بات جو دوسروں کے سننے لائق نہ ہو، سن لیتے ہیں اور پوری بات نہیں سن پائے، ایک آدھ بات سنے اور اس میں 100 بات اپنی ملا کر پیش کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ کیفیت اس وقت ان کی ہوتی ہے شیطان ایک دوسرے کے اوپر بھاگتا جائے گا، ایک شیطان ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، چوتھا ہے، اور جہاں فیصلہ ہوتا ہے وہاں تو پہنچ نہیں پائے گا۔ اب جو باتیں فرشتے کرتے ہیں وہاں بھی قریب نہیں پہنچ پائے گا، لیکن دور سے ایک آدھ بات کبھی کان میں پڑ گئی، وہ اس کو بتائے گا، وہ اس کو، وہ اس کو، اور پھر 100 جھوٹ ملا کر کے وہ دنیا میں لوگوں کو آ کر کے بتائیں گے۔ ایک سچ میں 100 جھوٹ ملا کر کے دنیا والوں کو بتائیں گے۔ دنیا کا معاملہ کیا ہے؟ دنیا میں انسان اگر 100% سچ بولا جائے تو آدمی کا مزاج 100% سچ قبول کرنے کا نہیں ہے، لیکن 99% جھوٹ ہو، 1% سچ ہو تو اس کو جلدی مان لیتے ہیں۔ اور یہ مزاج کس کا ہے؟ وہ لوگ، ان لوگوں کا ہے جو شیطان کی باتوں کو جلدی قبول کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی بات 100% سچ ہوتی ہے، ان وعد اللہ حق، اور شیطان کی بات 99% جھوٹ، 1% سچ۔ اب سوچیں کہ ہم آج کل کیا مان رہے ہیں، کیا ہمارا منہج اور کیا طریقہ ہے۔ اب ایک شیطان دوسرے کی بات سنتا ہے، پھر تیسرے کو اس طرح سے نیچے لے کر کے آتا ہے، پھر وہ بات جادوگر اور کاہن تک پہنچتی ہے، اور پھر کاہن اپنی طرف سے
100 جھوٹ ملا کر کے پیش کرتا ہے. کاہن کو جو بات معلوم ہوتی ہے وہ شیطان کے پاس سے معلوم ہوتی ہے. کاہن، ایک تو کاہن کے پاس جانا، ہاتھ دکھانا، غیب کی خبر پوچھنا اسی لیے حرام ہے کہ وہ جانتا نہیں ہے لیکن غیب کی خبریں بتانے لگتا ہے. کوئی الٹی پلٹی چیز آ گئی اس میں 100 جھوٹ ملا کر کے بتا دیتا ہے. تو اللہ نے ایسے اسی واقعے کی تفصیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ شیطان آتا ہے اور ساحر یا کاہن یا نجومی کو بتاتا ہے، اور اس کے بعد کبھی شہاب مبین، شہاب ثاقب مل گیا تو اس سے اس کی پٹائی بھی ہو جاتی ہے. کبھی اس مار کھانے سے پہلے ستارے سے فرشتے مارتے، اس سے پہلے اچک لیا، دوسرے کو پتا ہے، تیسرے کو. جیسے چور ہوتے ہیں نا، بہت چالاک ہوتے ہیں. اس سے پہلے بریدہ سے ریاض جانا تھا، تو ظاہر سی بات ہے بریدہ سے ریاض 3.5 گھنٹے کا راستہ ہے، 2-3 چیک پوائنٹ ہے. تو جو ٹیکسی ڈرائیور ہوتے ہیں بنگالی عام طور سے غیر قانونی لوگوں کو ڈھوتے ہیں، بریدہ سے ریاض 100 ریال ٹیکسی کا کرایہ ہے، یا بریدہ سے مدینہ بھی 100 ریال ہے. لیکن غیر قانونی سے وہ 500 ریال یا 1000 لیں گے، اور خوب گھوم کر کے پرانا جو راستہ تھا نا اس راستے سے گھوم کر کے آئے گے. ایک ڈرائیور آگے رہے گا، ایک پیچھے، ایک اس کے بعد 4-5 کی لائن رہے گی. چیک پوائنٹ ہے، او دیکھو کوڈ ان کا ہوتا ہے. ایسے نہیں بتائیں گے چیکنگ ہو رہی، کوڈ کہ یہاں پیپسی مل رہی ہے تو یہاں جو ہے کپسا مل رہا ہے، یہاں مرغی بٹ رہی ہے. اس طرح کا کوڈ ہے ان کا. فوراً ایک دوسرے کو بتا دیں گے. تو جو غیر قانونی کو ڈھوئے گا وہ مڑ جائے گا، تھوڑی دیر رک جائے گا کسی جگہ. یہ فکرہ شیطانوں سے لیا گیا فکرہ ہوتا ہے نا. چور ہی سے جو ہے پوائنٹ کو لے کر کے لیتا ہے. تو اس طرح سے شیطان ایک دوسرے کو فوراً اپنی بات بتاتا ہے. اسی درمیان فرشتے اسے مارتے ہیں، کبھی اچک کر کے لے کے چلا گیا کوئی بات، اور ایک سچ میں 100 جھوٹ ملاتا ہے، اور اس کے بعد دنیا والوں کو آ کر کے دنیا میں گمراہ کرتا ہے. یہاں پر ایک چیز دیکھیے کہ کاہن یا جادوگر یہ ساری چیزیں شیطانوں سے حاصل کرتے ہیں. اسی لیے جادو سیکھنا سکھانا حرام ہے، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا چاہے جتنی بھی محنت کر لے. وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ. جادوگر چاہے جس بھی راستے سے ہے کبھی کامیاب نہیں ہوگا. اور کاہن بھی جو کسی کے پاس آئے، ہاتھ دکھائے، غیب کی خبر پوچھے، تو ایک حدیث میں کہ 40 دن کی نماز نہیں ہوتی، دوسری میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے کفر کیا. جادو شیطانی عمل ہے، جادو ایک شیطانی عمل ہے. سارے علوم شریعت میں سیکھنا جائز ہے، لیکن جادو کا سیکھنا سکھانا حرام ہے. اور یہی معاملہ کوہانت یعنی غیب کی خبریں بتانے کا، یہ بھی حرام ہے. اللہ رب العالمین قیامت کے دن سارے لوگوں کو جب جمع کرے گا تو کاہنوں اور جادوگروں کو بھی جمع کرے گا، اور ان سے پوچھے گا کہ ایسا تم نے کیوں کیا. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنی برات تو ظاہر کریں گے، لیکن اس دن کا پوچھنا یا اس دن کا عذر کوئی کام تو نہیں آئے گا، کیونکہ کاہن جادوگر مکمل طور سے شیطانوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں. ایک سچ میں 100 جھوٹ ملاتے ہیں، اور اس کے بعد دنیا والوں کو وہ باتیں پیش کرتے ہیں. کیوں؟ شیطان انسانوں کا مزاج جانتا ہے کہ یہ 100% سچ نہیں، جھوٹ ملی ہوئی بات قبول کریں گے. جیسے آج کل اشتہار کی دنیا ہوتی ہے، میڈیا میں اشتہار، یا جیسے ایک تیل ہے اس کا اشتہار ہوتا ہے، یہ تیل بال کو لمبا کرنے کے لیے لگایا، تھوڑی دیر میں بال اتنا لمبا ہو گیا. ہوگی کوئی تاثیر 1% 2%، تو ایسا تو نہیں کہ مکمل ظاہر ہے، لیکن اس طرح سے صورتحال ہے. یا اسی طرح سے فیویکول کا اشتہار دیکھیے، 2 ہاتھی ہیں اور دونوں مل کر کے اس کو چھڑا رہے ہیں، لیکن فیویکول میں اتنی طاقت کہ وہ اسے نہیں چھڑا پاتی دونوں ہاتھیاں. وہ بتانا چاہ رہے کہ اتنا مضبوط یہ آئٹم ہے چپکانے کے لیے کہ سب سے مضبوط اور بھاری بھرکم جانور بھی اس سے نہیں چھڑا سکتا ہے. اس لیے اشتہار بازی یہ ہے، یہ سب جھوٹ بول کر کے لوگوں کو راغب کرنا تجارت کی طرف، یہ شیطانی عمل ہے. اور اب اسی راستے کو یہ جو نئے نئے دعویٰ سینٹر قائم کر کے اور الگ الگ سینٹر بنانے جا رہے ہیں نا، یہ سب بھی بیچارے اتنے مسکین کہ اسی راستے کو اپنا رہے ہیں. کیا
ایک ہفتے میں، جیسے پہلے تو انگریزی سننے میں آتا نا کہ آسان انگلش بول چال، ایک ہفتے میں انگلش اسپیکنگ پوری. اب یہ لوگ عربی پہ آ گئے، ایک ہفتے میں عربی زبان مکمل سیکھ لو. پھر کیا ہوگا؟ 2 مہینے میں عالم بن جاؤ گے، 3 مہینے میں مفتی بن جاؤ گے، 4 مہینے میں محدث بن جاؤ گے، اس کے بعد مجدد بن جاؤ گے. ابھی نبی رسول بنانے کا تو اشتہار نہیں دے رہے ہیں، لیکن اتنا زیادہ فراڈ، یہ یہی چیز ہے. یہ سب چیزیں سلف کا منہج نہیں ہے، انبیاء کا یا صحابہ کا طریقہ نہیں ہے. یہ طریقہ کون سا ہے؟ شیطان کا طریقہ ہے. جھوٹ بول کر لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنا یہ شریعت میں مطلوب نہیں ہے. سچ اور اخلاص کی جو برکت ہے، جھوٹ کی کوئی برکت نہیں، جھوٹ کا کوئی فائدہ نہیں. وقتی طور سے بھیڑ بھاڑ مجمع ہوگا لیکن اس کی کوئی تاثیر نہیں ہوگی. اور دین کو، شریعت کو اس کی ضرورت نہیں کہ آپ کتنے لوگوں کو جمع کر لی، نہیں، اللہ تعالیٰ دین کی بات پہنچائے گا. ہاں جدید وسائل، ٹیکنالوجی یا لوگوں کو قریب لانے کے ذرائع استعمال کیے جائیں گے. ایسا بھی نہیں کہ چھوڑ دو کہ جس کو آنا ہوا ہے، نہیں، شخصی ملاقات کی جائے، موبائل کا ہے، اخبار کا، اشتہار کا، سب کا استعمال کیا جائے، مگر جھوٹ نہ بولا جائے، جھوٹ کا سہارا نہ لیا جائے. کہ لوگوں کو لانے کے لیے جتنا ہو سکے ڈینگ پٹانگ کر لو کہ بس 2 سال میں آپ عالم ہو جائیں گے، شریعہ کا ڈپلومہ ہو جائے گا. ارے 2 سال میں بیچارے میزان نومیر اور شرم یا تعمیل نہیں سمجھ پائے تو شریعہ ڈپلومہ کیسے کر پائیں گے؟ سوچنے کی چیز ہے. تو یہ وہی چیز ہے. یہ جو لوگ ہیں یہ بیچارے مسکین ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے دنیا میں اشتہار بازی کی دنیا میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، اشتہار والے، فلم کی دنیا والے، مشہور کوئی ایکٹر ہے تو ایک پیپسی کے اس پہ دستخط کر دیا، ایک کمپنی کے اوپر سگنیچر کر دیا تو اب ہو گیا اس کا کاروبار. اس کو لا کے دین سے جوڑ رہے ہیں. شریعت اس طرح کے فراڈ سے جو ہے بے نیاز ہے. یہ سب شیطانی راستے ہیں. جیسا کہ شیطان کا ہے کہ کیا کرتا ہے، فَيُصَرِّفُ بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ، یعنی ایک بات کوئی اڑتی ہوئی سن لیتا ہے، وہ بھی صحیح 100% نہیں سنتا ہے، اڑتی ہوئی، پھر اس کو اپنی جانب سے ملا جلا کر کے پیش کرتا ہے، ملا جلا کر کے سچ، جھوٹ اور ساری چیزیں. تو جو کمزور ایمان والے اور کمزور عقل والے ہیں وہ اس کی بات کو قبول کر لیتے ہیں. یہ شیطان کا معاملہ ہے. اور اس کے بعد آج اس کی اس دور میں اس کی بہت ساری آپ مثالیں دیکھ لیجیے. جو آدمی قرآن و سنت کی صاف ستھری بات بتائے گا اس کو لوگ نہیں مانیں گے، لیکن جو فضول قصے، کہانی، جھوٹی کرامتیں، اس کو فوراً لوگ مان لیتے ہیں. غلط ہی کہنے کے لیے صحیح لوگ اسے مان لیتے ہیں، کیونکہ شیطان جانتا ہے کمزور عقل اور کمزور انسان والا آدمی وہ جھوٹی بات کو اگر بنا کر سوار کر پیش کیا جائے تو وہ اسے جلدی قبول کر لیتا ہے. یہ چیز پہلے بھی تھی اور آج بھی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا ذکر کیا، شیطان کا جو معاملہ ہے کہ کس طرح سے وہ اڑتی باتوں کو لے کر کے اور اس میں بہت ساری چیزیں ملا کر کے کاہنوں کو اور جادوگروں کو دیتا ہے، اور جادوگر پھر اس طرح اس کو اپنے لحاظ سے جھوٹ، ساری چیزیں جھوٹ ملا کر کے لوگوں میں پیش کرتے ہیں. جیسے کوئی نقلی یا ڈپلیکیٹ مال بھی اگر بناتا ہے اس دور میں تاجر، اس کا اشتہار ایسے دیتا ہے جیسے لگا کہ اب یہ وقت کا مسیحا ہے. اخباروں میں بعض دواؤں کے اشتہار آتے ہیں، اب اس اشتہار کو پڑھ لیجئے تو اب لگے گا کہ نہ تو کسی اسپتال کی ضرورت ہے نہ کسی اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے. اخبار پڑھ لیجئے، جائیے دوا خرید لیجئے، ختم معاملہ. یہ کیا ہے؟ یہ ہے دعایہ، عربی میں کہتے ہیں. دعایہ کا مطلب کہ اشتہار بازی، پبلسٹی، ضرورت سے زیادہ جھوٹ کا سہارا لینا. اسلامی شریعت اور دینداری ان چیزوں سے، اس طرح کے دعایہ سے محتاج ہے. اصلی چیز کو نہ تو نقلی بنا کے پیش کرنا ہے اور نہ اصلی کو نقلی، جو سچ ہے اس کو پیش کیا جائے. اخلاص نیت ہے تو اللہ اس دعوت میں برکت دے گا. یہ حدیث جس میں اللہ کی آیت حتی اذا فزع عن قلوبہم، اور جو حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح سے جب فیصلے ہوتے ہیں تو فرشتے تو گھبرا جاتے ہیں،
لیکن پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ ماذا قال ربکم، تم کہتے ہیں کہ حق کہا. تو اب وہ جو شیطانوں کا گروہ ہوتا ہے وہ ان میں سے کچھ باتوں کو سننا چاہتا ہے، فرشتوں کی باتیں. تو فرشتے شہاب ثاقب چمکدار ستارے سے اسے مارتے ہیں. لیکن اب شیطان ہے نا، جیسے مجمع ہے شیطانوں کا، ماریں گے تو کوئی ادھر بھاگائے گا کوئی ادھر بھاگائے گا. تو اچڑتی ہوئی کوئی بات اس کے کان میں پڑ گئی، ہلکی سی، صحیح نہیں، پوری نہیں، اڑتی ہوئی. اب اس کو فوراً دوسرے شیطان کو بتایا، تیسرے کو بتایا، اسی میں مار کھاتے ہوئے ہی، اور اس کے بعد پھر کاہن اور نجومی کو بتاتا ہے. اب اس بات کو دنیا والے کتنی اچھی طرح سے قبول کرتے ہیں، اور جو حق اور صحیح بات ہے وحی کے ذریعے اللہ فرشتے اور رسول کے ذریعے بھیجتا ہے، دنیا والے اس کو کتنا نظر انداز کرتے ہیں. یہ فرق ہے انسان کی سوچ. کیوں؟ شیطان جانتا ہے کہ کمزور عقل والے اور کمزور ایمان والے یہ میری بات کو قبول کر لیں گے. تو اس حدیث میں بڑی پیاری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. پہلی چیز کہ قرآن کریم کی صحیح تفسیر سنت مصطفیٰ ہے. یعنی قرآن کی سب سے پیاری تفسیر کون سی ہے؟ وہ تفسیر نمبر 1 جو قرآن سے کی جائے، نمبر 2 قرآن کی وہ تفسیر جو حدیث سے کی جائے، وہ سب سے پیاری تفسیر ہے. یہ آیت ہے حتی اذا فزع عن قلوبہم، اور اس کی پوری تفسیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے کیا ہے. تو قرآن کی تفسیر حدیث سے، یہ قرآن کی بہترین تفسیر ہے. قرآن کی تفسیر قرآن سے نمبر 1، قرآن کی تفسیر حدیث سے نمبر 2. اور تیسری چیز، قرآن کی تفسیر صحابہ کرام کے اقوال سے. نبی کے صحابہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے تو ان کی بات قابل قبول ہے. قرآن کی تفسیر قرآن سے نمبر 1، قرآن کی تفسیر حدیث سے نمبر 2، اقوال صحابہ سے نمبر 3. چوتھی تفسیر، قرآن چونکہ عربی زبان میں اترا ہے تو عرب کی لغت یعنی یہ بھی دیکھی جائے، کیونکہ جو لفظ جس زبان میں اترا ہے وہ لفظ ان کے ہاں کیا معنی رکھتا ہے، اس لفظ کو بھی قرآن کی تفسیر میں ترجیح دی جائے گی. یعنی لغت عرب، کیونکہ اللہ نے اس قوم کی زبان میں قرآن اتارا ہے تو اس زبان میں اس لفظ کا وہ کیا کس معنوں میں استعمال کرتے تھے اس کا اعتبار زیادہ کیا جائے گا. ہماری زبان کا اعتبار نہیں ہوگا، عرب کی زبان کا. پانچویں تفسیر بعض لوگوں نے کہا تابعی کی تفسیر بھی قابل قبول ہے، اس لیے کہ وہ صحابہ کے شاگرد ہیں. اب یہ ہے قرآن کی تفسیر کے درجے. حتی اذا فزع عن قلوبہم، آپ دیکھیں کہ حدیث سے بڑی وضاحت سے تفسیر ہو گئی اس آیت کی، اور صحابہ کرام کے عمل سے بھی قرآن کی تفسیر، عرب زبان کی لغت عرب کا بھی اعتبار ہوگا اور تابعی کی تفسیر کا بھی اعتبار ہوگا. اب اس دور میں کچھ لوگ اپنی عقل یا اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، غلط ہے وہ. جیسے تفہیم القرآن اور تدبر قرآن، مودودی صاحب کی اور امن حسن اصلاحی صاحب کی، یہ 2 علماء تھے، بزرگ تھے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے، آمین. لیکن اپنی تفسیر میں انہوں نے عقل کا استعمال زیادہ کیا ہے، اور قرآن کسی انسان کی عقلی تفسیر کا محتاج نہیں. غلطی ہو گئی، بزرگ تھے، ہم برا بھلا نہیں کسی کو کہتے، ہمارے بزرگ تھے، لیکن قرآن خود تفسیر کرتا. القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے گی نمبر 1، قرآن کی تفسیر احادیث اور سنت سے کی جائے گی نمبر 2، قرآن کی تفسیر عرب قوم کی جو زبان ہے لغت عرب کے اعتبار سے صحابے کے قول سے کی جائے گی، پھر نمبر 4 لغت عرب کا بھی اعتبار ہوگا، نمبر 5 تابعی کی تفسیر. قرآن مکمل ہے، ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جو اپنی تفسیر کے ساتھ مکمل نہ ہو. امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے پورا قرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ 3 بار ختم کیا. کیسے ختم کیا؟ وہ جیسے ناظرہ پڑھاتے ہیں ویسے نہیں، فرماتے ہیں کہ ایک آیت پڑھتا رک جاتا، کہتا کہ اس کی وہ تفسیر بتائیے جو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں. امام مجاہد تابعی ہے لیکن عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں.
کہتے ہیں دوسری آیت پڑھتا اور کہتا کہ اس کا وہی مطلب بتائیے جو آپ نے نبی سے سنا ہے. تیسری آیت پڑھتا پھر یہی کرتا. پورا قرآن 3 بار ختم کیا. تو قرآن پوری تفسیر کے ساتھ مکمل ہے. اب اس کے باوجود کوئی اپنی عقل سے تفسیر کرے تو قرآن کسی کی عقل کا محتاج نہیں. فی ظلال القرآن عربی کی تفسیر سید قطب صاحب کی، یا اردو میں تفہیم یا تدبر، یا ہمارے خان صاحب نے جو گلکاریاں کی ہیں، دلی میں ایک خان صاحب ہے نا، اس طرح کی عقلی خان صاحب کو جانتے ہیں؟ جان جائے گے، پوچھ لیجیے گا. اب تو ڈاؤن ہو گئے. پہلے جب پرچوں کا زمانہ تھا تو پرچے ان کے بڑے بہت پڑھے جاتے تھے. تفسیر بالرائے کی کوئی ضرورت ہی نہیں دیکھا جائے تو. پرانے زمانے میں بھی کتابیں ملتی ہیں. تو میں نے اس وقت کی مثال اس لیے دیا کہ آپ جان جائیں، ورنہ تفسیر بالمعصور اور تفسیر بالرائے یہ تو 2 ہی تفسیر تھے اس زمانے میں. تفسیر بالمعصور میں بھی بہت ساری کتابیں ہیں، تفسیر بالرائے میں بھی ہیں، لیکن عربی کی سب کتابیں آپ کو بتاؤں گا تو کہاں تلاشیں گے. اس لیے میں اس دور میں جو ہمارے سماج یا مسجدوں میں لائبریریوں میں موجود کتابیں اس کا نام لے رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. اب حلاج اور ابو منصور اور ان کی کتابوں کو بتاؤں تو کیا کریں گے آپ؟ جو چیز ہمارے درمیان موجود ہے، جن کے ذریعے زیادہ گمراہیاں پھیل رہی ہیں، ان کا نام لے رہا ہوں. اسی طرح سے کچھ لوگ اعجاز قرآن کے نام پہ قرآن کی سائنسی تفسیر کرتے ہیں. یہ بھی غلط ہے. قرآن اس تفسیر کا محتاج نہیں ہے. ہمارے ہاں مرعوبیت زیادہ ہے. کوئی آدمی 2-4 لفظ انگریزی بول دیا، 2-4 فرانسیسی بول دیا، 2-4 وید منتر گیتا پڑھ دیا تو اب ہو گیا، بس اس سے بڑا کوئی نہیں. یہ مرعوبیت ہے. شیطان اس کمزوری کو سمجھتا ہے، اسی لیے جانتا ہے کہ جھوٹ کو بھی تھوڑا سا سنہرے انداز میں پیش کر دو، لوگ قبول کر لیں گے. شیطان انسان کی نفسیات سے واقف ہے. سائنس کی جو تحقیق ہے وہ بدلتی رہتی ہے، اس لیے سائنسی تفسیر تو بالکل نہیں کی جانی چاہیے. سائنس ایک علم ہے. انسان کی جو ترقی اور ڈیولپ کا جو نیا دور آیا ہے، انسان نے جو چیزیں علم حاصل کر کے حاصل کی ہے وہ ہے. اب اس لیے نہیں کہ قرآن پر ریسرچ کیا جائے. قرآن قیامت تک اپنی اسی تفسیر کے ساتھ مکمل ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اب سائنس سے کسی چیز کا ثبوت مل جائے تو یہ سائنس کی خوش نصیبی ہے کہ اس نے قرآن کی روشنی میں کوئی تحقیق کر لیا ہے. یہ قرآن یا اسلام کی خوش نصیبی نہیں ہے کہ سائنس اس کی تائید کرتی. سائنس علم کا ایک حصہ ہے. اللہ کے علم کا جو بندوں کو علم دیا گیا اس علم کا ایک حصہ ہے. اور انسانوں کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں، کیسے وہ ضرورتیں پوری ہو، سائنس کا جو علم ہے اس نے ایسی ایجادات جو ہے دنیا میں لے آئی کہ انسانوں کی بہت ساری ضرورتیں آسانی سے پوری ہو جاتی ہیں. گاڑی ہے، گھوڑے ہے، فلائٹ ہے، ایئر کنڈیشن ہے، اور فریج ہے، جو نئی نئی چیزیں ہیں انسانی ضرورتوں کی چیز. اب اس کو علم تکوین یا علم سائنس کا نام دے دیا گیا. تو اس لیے یہ سوچ رکھنا کہ قرآن کی سائنسی تفسیر اعجاز قرآن کے نام پر یہ بھی درست نہیں ہے. کسی غیر مسلم کو سمجھانے کے لیے قرآن کی سلف کی تفسیر پیش کر کے اگر وہ کہے ذرا سا مجھ کو اس حساب سے سمجھاؤ تو بطور مثال سمجھایا جا سکتا ہے. دعوت و تبلیغ میں اس کا سہارا لیا جا سکتا ہے، گنجائش ہے، لیکن اصل نہیں ہے. وہ اصل اس کو نہیں بنایا جائے گا. اصل بنانے والا گویا وہ نبی کے راستے سے ہٹ گیا، سنت سے ہٹ گیا، صحابہ کے راستے سے ہٹ گیا. اس لیے کہ اصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہے، اصل میں صحابہ کی تفسیر ہے، لغت عرب کا اعتبار ہوگا. سائنس بہت بات کی چیز ہے. آج ایک تحقیق ہے، کل دوسری تحقیق ہے، پرسوں تیسری تحقیق ہے. تو یہ چیز ہے. ایک تفسیر آئی تھی سائنس کی، تفسیر جواہر عربی میں ہے، سائنسی تفسیر جوہر طنطاوی صاحب کی، مصری عالم. کسی نے اس کو لفٹ نہیں دیا، وہی اس کی حیثیت ہی نہیں. بہت پہلے عربی میں آئی تھی، جو کیلانی صاحب کی ہے، عتیق الرحمان صاحب کی. جی اس میں انہوں نے، چونکہ منہج ان کا درست ہے کیلانی صاحب کا، تو کہیں کہیں انہوں نے بڑے لطیف نقطے میں سائنسی چیزوں کو لیا ہے، لیکن اصل انہوں نے نہیں بنایا ہے. اصل میں انہوں نے قرآن یا سنت ہی کو بنایا ہے، لیکن کہیں کہیں سائنسی جو تحقیق ہے اس کو ذکر کر دیا. اس کی گنجائش ہے، لیکن اصل کو چھوڑ کے اب جیسے یہی حتی اذا فزع القلوب، اب سب چھوڑ کر کے لاؤ
سائنسی تفسیر آپ کرنے لگو کہ کیسے فرشتے گھبراتے ہیں، کیسے کیا ہوتا ہے، اب اس کو پیش کرنے لگو، اس کے بعد پروجیکٹر پہ دیکھاؤ یہ کیا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کچھ لوگ نقشہ بنائیں گے، یہ جنت، یہ جہنم، یہ پل صراط، یہ بنا کے دکھاتے ہیں نا، یہ سب کیا ہے؟ فالتو چیز ہے نا۔ جنت، جہنم، پل صراط یہ اللہ کا علم غیب ہے۔ بندہ کیسے کہتا ہے کہ یہ قبر کا نقشہ ہے؟ ٹھیک ہے، قبر تو دیکھ لیا، پھر لائن کھینچی رہے گی، یہ پل صراط ہے، پھر یہ میزان عدل ہے، یہ جنت ہے، یہ جہنم ہے۔ بڑے بڑے پوسٹر آتے ہیں نا، غلط ہے، درست نہیں۔ بھلے سے عربی میں آتے ہیں، عربوں میں بھی آتے ہیں پوسٹر، اور میڈیا میں ایک دو علماء ہیں ان کے نام کے ساتھ آئے۔ جب شیخ صالح فوزان صاحب حفظہ اللہ سے پوچھا گیا ان پوسٹروں کے بارے میں، سخت مخالفت کی، کہا کہ جنت، جہنم، پل صراط یہ علم غیب کا حصہ ہے، کسی نے دیکھا نہیں ہے، بغیر دیکھے ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے۔ تو کیسے آپ اس کو سمجھانے کے لیے جو ہے اس طرح کا نقشہ بنائیں گے؟ کل کوئی عذاب کا نقشہ پیش کر دے گا، کوئی فرشتے کا نقشہ پیش کر دے گا، کر دیے۔ تو یہ چیز تباہی اور گمراہی کا راستہ ہے۔ قرآن کی تفسیر، سلف کی تفسیر وہی معتبر ہے۔ یہ اس حدیث سے پہلا مسئلہ تفسیر قرآن کا کہ جو مرحلے وار، بلکہ یہ چیز آپ نوٹ کر لیں، یاد کرنے کی چیز، قرآن کی تفسیر کیسے کیسے قابل اعتبار ہے۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ حدیث میں جو آپ نے فرمایا، اللہ کی ایک صفت ہے، صفت علو، یعنی بلندی پر ہونا۔ حدیث میں ہے نا، کہاں گئی حدیث؟ جی تو معذرت چاہتا ہوں، آپ نے بتایا کہ قرآن کی سب سے بہترین تفسیر پہلے تو قرآن سے ہے، ہاں، پھر حدیث سے ہے، پھر صحابہ اکرام کے اقوال سے۔ اقوال سے۔ تو اس کو اقوال کو کیا اس کو انڈرسٹینڈنگ بولیں گے کہ اس کو ان عمل کی بات، ان کا عمل، ان کا فرمان۔ اوکے، دی انٹائر۔ پھر آپ نے کہا کہ لغت سے بھی، عربی زبان عربی زبان سے، اور تابعین، اور آخر میں سائنس کا گنجائش ہے کہ اس کو نہیں؟ سائنس یا کسی بھی چیز کی کوئی گنجائش تفسیر کرنے کے لیے نہیں۔ جیسے ایک آیت ہم نے پیش کیا، اب آج ہمارے سماج اور معاشرے میں اسی سے ملتی جلتی کوئی کیفیت ہے تو سمجھانے کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ دیکھیے یہ چیز جیسے ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ تفسیر ایسا نہیں ہے کہ وہ اصل تفسیر ہے۔ جی، وہ قرآن سے لوگوں کو جوڑنے کے لیے، مثلا امر بالمعروف نہی عن المنکر کے بارے میں آیت پیش ہو رہی ہے، تو اب جو برائیاں سماج اور معاشرے میں ہیں موجودہ دور میں، ہم پوری تفسیر جو قرآن سے ہے، سنت سے ہے، صحابہ سے بیان کر کے موجودہ دور کے حالات کو سامنے رکھ کر کے اس پر کچھ گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن وہ اصل نہیں ہے۔ اصل تو سلف سے جوڑنا ہے۔ یہی معاملہ سائنسی تفسیر کا، سائنسی کوئی تفسیر نہیں ہے، جی، کسی بھی طرح کی قرآن سائنسی تفسیر کا محتاج ہی نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے ایک آدمی کے پاس شرعی علم نہیں ہے، خالی ہے، سائنسی علم ہے تو کہتے ہیں کہ الاناء یترشح بما فیہ، پانی میں جو ہے وہی ہے، اس میں گلاس میں پانی ہے تو پانی آئے گا، دودھ ہے تو دودھ ٹپکے گا، شراب ہے تو شراب نیچے گرے گی، گندا پانی ہے تو گندا پانی آئے گا۔ ایک آدمی کھڑا ہے، اس کے پاس جو علم ہے وہی پیش کرے گا، بیچارے کے پاس سائنس ہے تو اب کیا کرے گا؟ اب اس کو اس انداز میں پیش کر رہا ہے، لگ رہا ہے کہ اسی کی زبان میں قرآن اترا ہے، لگ رہا ہے قرآن جو ہے سائنسی کے لیے اترا ہے، اس انداز میں پیش کر دیتا ہے۔ غلط ہے یہ، لوگوں کو شریعت سے، دین سے جوڑنا چاہیے۔ دوسری چیز، اللہ کی صفت علو، یعنی اللہ عرش پر ہے، آسمانوں میں ہے، اس حدیث سے دوسرا مسئلہ ثابت ہوا کہ اللہ عرش پر ہے۔ تیسرا مسئلہ کہ فرشتے اپنی ساری قوت اور ساری خوبیوں کے باوجود عبادت کے لائق نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خود اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ کی مخلوق میں سب سے بلند ہے مگر عبادت کے لائق نہیں ہے۔ چوتھا مسئلہ کہ جو باتیں عرش کی یعنی اللہ کے فیصلے کی سنی جاتی ہے، وہ فرشتوں کی باتیں جو سننے والے ہوتے ہیں خاموشی سے، وہ شیاطین ہوتے ہیں، اور شیطان کمزور عقل اور کمزور ایمان والوں کی عقلوں سے کھلواڑ کرتا ہے۔ ہمیشہ
اسی لیے انسان عقل اور ایمان دونوں کو بڑھائے. اب کہیں گے عقل کیسے بڑھے گی؟ عقل جتنا زیادہ انسان کے پاس ایمان بڑھے گا اتنا زیادہ عقل بڑھے گی. مومن بیوقوف نہیں ہوتا ہے کبھی بھی، کوئی بھی مومن بیوقوف نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ کہ مومن کی نگاہ آخرت تک ہوتی ہے، کافر تو بس جو ہے دنیا تک ہے. تو بیوقوف کون ہے؟ جس کی سوچ چھوٹی ہوتی ہے. چھوٹی سوچ والا یہ بیوقوف ہوتا ہے. سیقول السفہاء ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا. بیوقوف کہا گیا ایسے لوگوں کو جب قبلہ بدل دیا گیا تھا. اور ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفہ نفسہ. ملت ابراہیم سے کون منہ موڑتا ہے؟ جو بیوقوف ہوتا ہے. یہ بالکل وضاحت سے قرآن میں ہوتا ہے. مومن کبھی بیوقوف نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کی سوچ آخرت تک ہوتی. اب ٹھیک ہے، بعض مسائل میں سب کی عقل ایسا نہیں کہ ہر آدمی دور اندیش ہے، سب کی سوچ بوجھ ایک جیسی نہیں ہے اور سب مدبر نہیں ہے، لیکن آخرت پر اگر کسی کی نگاہ ہے تو وہ چالاک انسان ہے. پانچواں مسئلہ کہ جادو، یہ بڑا تفصیلی مسئلہ ہے. جادو اور کوہانت یہ باطل ہے، جادو حرام ہے. جادو پر مستقل ایک چیپٹر آئے گا، جادو کی تفصیل، کیفیت، یہ اور بہت ضروری ہے اس کو بیان کرنا وقت کے لحاظ سے. جادو اور کوہانت یہ باطل ہے. جادوگر کی نہ کوئی خبر قبول کی جائے گی، نہ کوئی بات، نہ کاہن کی کوئی بات کی جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی کاہن کے پاس آئے، کاہن سمجھتے ہیں نا، جیسے ہاتھ دیکھا اور غیب کی خبر بتا دیا، تو اس کی 40 دن کی نماز، جی 40 دن کی نماز نہیں قبول کی جاتی ہے. اب چونکہ شیطان بڑا چالاک ہے، اب کیا کرتا ہے اس دور میں کہ اب جادوگر، جادو یا کاہن یا نجومی اب پہلے کی طرح سے نہیں رہتے. اب کیا کرتے ہیں؟ روحانی علاج اور مشکلات کا حل اور آپ کے مسائل کا حل قرآن کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں، قرآن یا سنت کا وہ سہارا لیتے ہیں، نام استعمال کرتے ہیں. اس کے لیے دکانیں قائم کیے ہیں، آفسیں قائم کیے ہوئے باقاعدہ. یہ وہی ہے جو جادوگر جو روڈ پر گھومتا تھا، کاہن جو روڈ پر بیٹھتا تھا، اب آفسوں میں بیٹھتے ہیں. یا اسی طرح سے آپ دیکھیے اس ٹیکنالوجی میں کبھی کبھی موبائل میں میسج آتے ہیں کہ اگر آپ اپنی قسمت کا حال جاننا چاہے تو یہ بٹن دبا دیجیے. اب سوچئے کہ جادوگر کاہن کہاں لوگ جاتے تھے، یہاں آپ کے پاس آ گیا. اب کسی کے پاس عقل کم ہے، ایمان